نہیں کرتے. کچھ جملے ہیں جو بہت کامنلی مشہور ہیں کہ دنیا جو ہے مسلمان کے لیے زحمت ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. ہماری مرنے کے بعد شروع ہوگی. دنیا ٹیمپرری ہے, دنیا ایک سرائے ہے, اس طرح کی باتیں. لیکن منافقت یہ ہے کہ جو گورے ہیں یا جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس کی بنائی ہوئی چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں دھڑلے سے, انہی ممالک میں جانا بھی پسند کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہی کو برا بھلا بھی کہتے رہتے ہیں. میں اپنی ایک میری فزیشین فرینڈ ہے جو امریکہ میں پریکٹس کر رہی ہیں, اور جب میں نے اپنی جرنی شروع کی, جو آپ انٹلیکچوئل جرنی بول رہے ہیں, تو وہ کسی کو شکایت لگا رہی تھی کہ یہ گوروں کی پڑھی ہوئی کتابیں پڑھ رہی ہے. تو یہ ایک طرح سے ان کے لیے ایک نیگیٹو چیز تھی. حالانکہ اگر ہم سوچیں تو میڈیکل کی ساری بکس جو ہیں وہ گوروں نے لکھی ہیں. تو ہم نے جب میڈیسن بھی گوروں کی پڑھی ہوئی کتابوں سے کی ہے, تو مذہب, صرف مذہب کا فل سٹاپ جو برین میں لگا ہوتا ہے نا, وہ لوگ اس کو نہیں نکال پاتے ہیں. تو اسی حساب سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو پاکستان کے جو مسلمان ہیں خاص طور پہ رجت پسند ہیں. اگر پاکستان کے مسلمانوں کا میں باقی دنیا کے مسلمانوں سے کمپیریزن کرتی ہوں تو یہ مجھے خاص طور پہ نظر آتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں, آپ کو کچھ فرق لگتا ہے یا پھر یہ کوئی سب کانٹیننٹ کے جو مٹی میں کوئی ایسی چیز ہے کہ یہ لوگ زیادہ رجت پسند ہیں؟ جی ہاں, بالکل صحیح آپ نے بات کہی ہے اور پوچھی ہے. میرا خود کچھ تجربہ باہر کا رہا ہے. میں نوجوانی میری جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان جب نوجوان نوکری وغیرہ کے لیے, روزگار کے لیے ہوتا ہے, تو میں یو اے ای میں 22 سال رہا ہوں. اپنی جو پرائم ایج ہوتی ہے لائف کی, میں 22 سال میں نے عربوں میں گزارے ہیں, اور بالکل اور ہر طرح کے عرب کے ساتھ. میری جو نوکری ملازمت تھی وہ ایک عربی ماحول کی نوکری تھی. تو میں نے نہ صرف یو اے ای کے جو نیشنلز ہیں ان کے ساتھ, بلکہ ایجپشین کے ساتھ, لیبنانیز کے ساتھ, فلسطینیوں کے ساتھ, سودانیوں کے ساتھ, جارڈنین کے ساتھ, یہ میرے افسر بھی ہوا کرتے تھے, مجھ سے میرے کولیگز بھی ہوا کرتے تھے. تو میں نے عربوں میں 22 سال گزارے ہوئے ہیں, اور میں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے, انہیں اپنے دیسی مسلمان جو ہم انڈیا اس سب کانٹیننٹ کے جو مسلمان ہیں, آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ہم کوئی الٹرا قسم کے مسلمان ہیں. بلکہ ایک بار کوئی واقعہ بھی مشہور ہے, ہمارے کسی بڑے لیڈر نے ایجپٹ میں وہ گیا تھا سرکاری دورے پہ, تو اس نے وہاں پہ جا کے کوئی اسلام کی پھاڑ ماری نا, تو انہوں نے کہا کہ کیا اسلام آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا میں اترا تھا, آپ کے ہاں اترا ہوا ہے. ان میں فرق میں نے اپنی کتابوں میں, ثقافتی گھٹن میں بھی میں نے اس میں بھی لکھا ہوا ہے, اور اپنی تعلیم والی کتاب میں بھی, کہ یہ جو عرب مسلمان ہیں یہ ہم سے بہت بہتر ہے کلچرلی بھی. دیکھیں وہ جو عرب ہے وہ اسلام وہ ان کے پاس ایک نیچرل مذہب ہے ان کا, ان کی اپنی ہسٹری ہے, ان کی اپنی زبان ہے, ٹھیک ہے. تو چونکہ وہ اسلام عربوں میں آیا, ہمارے رسول پاک, ہمارے نبی جو تھے, ہمارے صحابہ کرام سارے کے سارے وہ تو سب عرب تھے. تو ان کے ہاں جو مذہب ہے نا وہ ان کے کلچر کا حصہ ہے. ہمارے ہاں ہم نے چونکہ اجنبی ہیں, نان عرب ہیں, ہم نے جو اسلام کو قبول کیا وہ جو ہے وہ ہمارے کلچر کے ساتھ اور ہمارا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں اس کے ساتھ ہمارا چونکہ ریلیشن نہیں بنتا, ہمارے مزاج میں نہیں بنتا, تو ہم نے کیا کیا کہ اس کو ایک سپر مقدس, الٹرا مقدس بنا کے اس کو قبول کر لیا. جو نان عرب مسلمان ہوتے ہیں, خاص طور پہ ہم انڈیا اور پاکستان کے جو مسلمان ہیں, وہاں پہ میں نے کئی چیزیں ریفرنس دیے ہوئے ہیں اپنی کتابوں میں. مثلا میں نے یو اے ای, ابو ظہبی میں, دبئی میں
मैं आपको बताऊं कि एक बार मस्जिद थी हमारी, मेरे एक आर्मी रिलेटेड डिपार्टमेंट था हमारा, तो वहां की वो मस्जिद थी हमारी। तो हमें ना हर जुम्मे को एक मजहबी लेक्चर मस्जिद में बैठ के सुनना पड़ता था, पूरे स्टाफ को, अरबी जुबान में होता था। तो मैंने एक दिन देखा कि एक फौजी अफसर, वो जो मेंटेनेंस का इंचार्ज होता है, वो ठप ठप करके बूटों समेत मस्जिद के अंदर दाखिल होता है। एन वो जहां पे मेहराब होता है और हमें लेक्चर मजहबी दिया जा रहा था, वो बूटों समेत आता है। साथ उसके कोई मैकेनिक होता है, कोई बिजली का कोई मेंटेनेंस का मसला होगा मस्जिद का, वो उसको बताता है ये चीज ठीक, ये चीज ठीक कर दो। उसी तरह बूटों समेत वो मस्जिद से बाहर निकल जाता है। ना मौलवी साहब माइंड करते हैं, ना ऑडियंस में से कोई कहता है कि यार ये क्या हुआ है। मैं चूंकि पाकिस्तानी मुसलमान था तो मैंने कहा यार ये क्या, हमारे यहाँ तो कोई सोच नहीं सकता बूटों समेत मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाए। ठीक है ना जी। फिर मेरा कई दफा मेरी ऑब्जर्वेशन है कि लोग सर के नीचे कुरान पाक को रख के तो लेटे हुए हैं मस्जिद के अंदर। अब देखें, हम कोई तसव्वुर कर सकते हैं इस बात का। फिर आप देखें कि वहां म्यूजिक, डांस अरबों के हाँ एक नेचुरल चीज है, खुशी मनानी। वो इसको कोई वो वहां पे रमजान का महीना भी जो होता है वो एक मेले का महीना, वो एक मेला होता है, सारी रात जागते हैं लोग। तो बात ये है कि हमारे यहाँ ये बिल्कुल सही बात है कि हमारा इस्लाम के साथ जो अटैचमेंट है ये कोई निराली किस्म की है। ये नेचुरल जिनके पास जिनके मज़हब होते हैं ना, हिंदू हो जाए, क्रिश्चियन हो जाए, नेचुरली उनके पास आए होते हैं, तो उसमें उनका मजाज, उनके जो उनका रहना सहना, उनकी साइकी, उनकी तहजीब, उनका कल्चर, वो मजहब के साथ मिला जुला होता है। तो हमने एक इस तरह मजहब को लिया है जैसे कोई किसी बड़े आदमी की कोई पराई चीज नहीं मिल जाती, कोई मुझे दे जाए कोई, और मैं कमतर हूं, मैं खुद नीच हूं, तो मैं तो उसे संभाल संभाल के कहूंगा यार ये तो बहुत बड़ा आदमी, मुझे ये चीज पकड़ा गया है। तो हमारा एक जो तकद्दस का जो रिश्ता है वो भी ह्यूमन नहीं है वो, और सब मुसलमानों का ऐसा नहीं है। तमाम मुसलमान देखिए, आप तो तुर्की के मुसलमान देख लें, यूएई के, अब आप सऊदीया वाला एमबीएस देख लें, वो भी अब सऊदीया जैसा मुल्क जो एक इस्लाम की सीट थी ना, वहां इस्लाम बना था, और हमारी दो मुकद्दस मुकामात जो हैं, मुकद्दस तरीन मुकामात, वो वहां के हैं। लेकिन आप देखें कि वहां भी वो म्यूजिक को, कल्चर को और हर तरह की खुशी को वो उसको उसने ओपन किया है, औरतों को आजाद कर दिया है, पर्दे और हिजाब का खात्मा कर दिया है उसको। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हमें पाकिस्तान में ये बात बतानी चाहिए या करनी चाहिए कि भाई जिस तरह आप इस्लाम को साथ चिमट गए हैं और उसको आपने अपनी जो जिंदगी की राह में रुकावट बना लिया है। देखिए, जो मजहब होते हैं ये जिंदगी की राह में रुकावट नहीं बनते। मेरे हिंदू दोस्त होते थे वहां पे यूएई में, तो मैंने देखा कि हिंदू जो है वो भी डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़े लिखे लोग, बड़े प्रोफेशनल होते हैं, और उनकी तो एजुकेशन भी हमसे बहुत आगे की थी। तो मैंने देखा कि पर्सनली वो भी हिंदू ही होता है, यानी कि वो भी मजहबी होता है, लेकिन जो जिंदगी के मामलात है, जो डे टू डे लाइफ है, जो जिंदगी के फैसले हैं, वो मॉडर्न तरीके से करते हैं। जो दुनिया के वक्त के जो तकाजे हैं वो उसके मुताबिक फैसले करेंगे। हम पाकिस्तानी मुसलमानों का प्रॉब्लम ये हो गया है कि हम जिंदगी के फैसले भी
کے جو وقت بدل چکا ہے، جو تاریخ بدل چکی ہے، ہم اس کے فیصلے بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ 7ویں صدی کی طرح اسی کو پیمانہ بنا کے جو 7ویں صدی میں ہو رہا تھا اس کو ہم سامنے رکھیں. تو یہ ایک بدقسمتی جو ہماری بن گئی ہے. اور ہم مسلمانوں کی راہ میں جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، جو کلچرل گروتھ ہے، جو ان کی انٹلیکچوئل گروتھ ہے، یہ ساری گروتھ رک گئی ہیں. اور نہ صرف رک گئی ہیں بلکہ ہم جو ہیں دنیا میں ہم دنیا میں ایک عجوبہ بن کے رہ گئے ہیں. لوگوں کے لیے کویسچن مارک ہم بن گئے ہیں. پاکستانی جو کمیونٹی ہے وہ جہاں کہیں رہتی ہے. اب صاف آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں ہالینڈ کے وزیر اعظم نے بھی کہا کہ یہ جو مسلمان ہے یہ کمپیٹیبل نہیں ہے ویسٹرن سیولائزیشن کے لیے، یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے. اب یہ بات ہندوؤں کو کیوں نہیں کسی نے کہی، سکھوں کو کیوں نہیں کہی؟ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو بالکل یہ جو ہمارے ہیں، آپ کو مجھے بھی، ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ ہمارا، میں نے جتنی کتابیں لکھی اسی دکھ میں لکھی ہیں، لوگوں کے لیے لکھی ہیں. آپ بھی روز تاکہ لیکچر ڈسکورس کرتے ہیں اس کے لیے، انہیں اپنے مسلمانوں کے لیے، اپنے پاکستانیوں کے لیے. یار ساری دنیا بدل گئی ہے، آپ بھی بدل جاؤ. مذہب کہیں نہیں جاتا، اور وہ کوئی مذہب ہوتا نہیں ہے جو آپ کو آگے بڑھنے نہ دے، جو آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جائے، آپ کی زندگی کی راہ میں رکاوٹ بن جائے، پھر وہ مذہب نہیں ہوتا. مذہب جو ہے وہ آپ کی ایک روحانی، اس کا تعلق آپ کی ایک روحانی تسکین کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کا اپنے خدا کے ساتھ ایک رشتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ اس میں اپنی ٹھنڈک جو ہے وہ آپ اس میں لے لیں. لیکن جو زندگی کے معاملات ہیں، زندہ رہنے کے جو معاملات ہیں، وہ آج کے وقت کے مطابق اس کے فیصلے کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ کو خوشی بھی ملے گی دنیا میں، آپ ترقی بھی کریں گے اور آپ کو دنیا میں عزت بھی ملے گی. یہ اسلام ہر جگہ اسلام یہ کہتا ہے، اسلام وہ کہتا ہے، اٹھتے بھی بیٹھتے اسلام یہ کہتا ہے، اسلام وہ کہتا ہے. اس سے ہوا کیا ہے کہ ہم دنیا میں اچھوت بنتے چلے جا رہے ہیں، ہم دنیا سے کٹتے چلے جا رہے ہیں، اور دنیا سے بھی کٹ رہے ہیں اور وقت سے بھی کٹ رہے ہیں. ہسٹری ہمیں دفن کر رہی ہے. سچ بات یہ ہے، ہسٹری کے ساتھ وہی چلتا ہے جو ساتھ بے ساتھ بدلتا ہے اور اپنی نئی ہسٹری جو ہے وہ بناتا ہے. بالکل